الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق علیہ۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، رمضان کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور اس کے فضائل سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہے ہیں جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے پوری طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان جب آپ عربی مہینے دیکھتے ہیں تو محرم یہ پہلا مہینہ ہے، صفر دوسرا مہینہ ہے، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، ربیع الثانی چوتھا مہینہ ہے، جمادی الاولی پانچواں مہینہ ہے، جمادی الثانیہ چھٹا مہینہ ہے، رجب ساتواں مہینہ ہے، شعبان آٹھواں مہینہ ہے اور رمضان نوواں مہینہ ہے، 10واں مہینہ شوال، 11واں مہینہ ذوالقعدہ اور 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے۔ یہ کل عربی 12 مہینے ہیں، تو اس میں سے 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رمضان رمضان سے ہے، رمضان سخت گرمی کی وجہ سے جب جلن ہونے لگے، سوزش ہونے لگے، جلنے لگے، پاؤں جلنے لگے، یا زمین پہ موجود پتھر اور ریت گرم ہو جائے، تو رمضان جلا دینے والا مہینہ، گویا سخت گرمیوں کا مہینہ، جیسے انگریزی مہینوں میں مئی کا مہینہ کہتے ہیں کہ سخت گرمیوں کا مہینہ، مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ۔ تو ممکن ہے کہ جب مہینوں کے نام عربی زبان میں ابتدا میں رکھے گئے ہوں، اس وقت یہ مہینہ اس زمانے میں آیا ہو جب سخت گرمی رہی ہو، اور اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا کہ یہ تو اتنا گرم موسم ہے، یہ مہینہ اس طرح کی گرمی میں آیا ہے کہ جو انسان کو جلا دیتا ہے۔ تو سخت گرمی کا زمانہ تھا جب اس مہینے کا نام رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور یہی سب سے طاقتور وجہ معلوم پڑتی ہے، لیکن جو ہے موسم، چونکہ یہ چاند کے اعتبار سے ہے، اور چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کسی ایک موسم میں ہمیشہ نہیں آتے۔ اب رمضان کا مہینہ کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، اور کبھی برسات میں آتا ہے۔ رمضان کا یہ نام کیوں پڑا، اس کے یہ معنی بھی بعض لوگوں نے بیان کیے، کیونکہ وہ مہینہ ہے کہ جو گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس سارے لوگوں کے گناہوں کو نہیں جلا کے بھسم کرتا، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کو جلا کے بھسم کرتا ہے جو لوگ رمضان کا مہینہ پا کر کے اللہ کے حکم کے مطابق رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، تو اس وقت جنت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں، چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت نہیں کہا گیا بلکہ فتحت کہا گیا، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کثرت المبنى تدل علی کثرت المعنى، یعنی پوری طرح سے کھول دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو۔
ابواب الجنہ کہا گیا، جنت کے دروازے۔ پچھلے درس میں بھی دروازوں کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لہا 7 ابواب، اور جنت کے 8 دروازوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں فرمایا، جیسے ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ جو شخص وضو خوب اچھی طرح کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شہادتین پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس میں سے جانا چاہے داخل ہو جائے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد بڑی ہے اور دروازے کم ہیں، اور جنت میں جانے والوں کی تعداد کم ہے اور دروازے زیادہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے نہایت احترام کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، کسی تنگی کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے ان کے دروازے زیادہ ہیں اور کشادہ بھی ہیں۔ اور جہنم میں جانے والے نہایت بے عزتی کے ساتھ، نہایت تنگی کے ساتھ ٹھونس ٹھونس کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ ذلت کے ساتھ جائیں گے، اس لیے دروازے کم ہیں، جانے والے زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے پوری طرح بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، یہ بعد میں پیدا نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس وقت موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان میں دروازے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ دروازے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، مختلف موقعوں کے اعتبار سے کبھی کھولے جاتے ہیں اور کبھی بند کیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کے اہتمام میں جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کا خیر حاصل کرنے کے لیے اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان مشتاق ہو جاتے ہیں اور بصد ہزار شوق جنت کے اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ جنت میں انہیں داخلہ مل سکے، اور جہنم سے بیزار ہوتے ہیں، اس کی تکلیفیں سوچ کر اور اس کی مشکلات کو اور اس کے عذاب کو سوچ کر کے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان سارے کاموں سے دوری اختیار کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اس میں داخلہ مشکل ہو جائے اور دلوں میں ان کاموں کی رغبت نہ ہو جو کام جہنم میں لے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ان کاموں کی دلوں میں رغبت پیدا ہو جو جنت میں داخلہ کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ رہا جنت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان برائی کی طاقت کا نام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ شیطان باقاعدہ ایک وجود ہے، اس کا ایک جسم ہے جس کو جکڑا جا سکتا ہے، جس کو زنجیروں میں باندھا جا سکتا ہے۔ تو شیطان کو باندھا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے۔ پھر شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، جو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور جن کا شر اور آفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں جناتی شیاطین کی بات کہی جا رہی ہے اور سرکش شیاطین کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ اور روایات میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ مردۃ الجن والشیاطین کی جنات اور شیاطین میں جو سرکش ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔
وہ شیطان جو باقی دنوں میں بہکاتے رہتے ہیں اور راہ حق سے ہٹاتے رہتے ہیں اور برائیوں کو مزین اور خوشنما کر کے پیش کرتے رہتے ہیں اور انسان اس کی طرف لپکتے رہتے ہیں، تو اہل ایمان ان دنوں میں شیطان کے بہت سارے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں، اس لیے خیر کی طرف تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، صلاۃ کی پابندی، مسجد میں حاضری اور اسی طرح سے خیر کے دوسرے کام جسمانی طور سے ہوں یا مالی اعتبار سے ہوں، صدقات و زکوٰۃ کی ادائیگی، ہر ایک کام میں بڑھ چڑھ کر کے اہل ایمان حصہ لیتے ہیں، تو یہ شیطان کے جکڑے جانے کے اثرات نمایاں ہیں۔ پھر جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیطان جب جکڑ دیا جاتا ہے اس کے باوجود انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کے جکڑے جانے کے باوجود انسان گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ گناہوں کا صرف ایک سبب شیطان ہی نہیں ہے۔ شیطان نے خود سرکشی کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو کس شیطان نے بہکایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو کس شیطان نے اسے بہکایا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے؟ تو ہر نافرمانی کے لیے شیطان کے بہکاوے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو نفس ہے وہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بھی بہت ساری برائیوں کا حکم دینے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اپنے خطبے میں آپ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے نفس کی شرارتوں سے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو نفس خود شرارت کرتا ہے اور جو بہت سارے گناہ اور نافرمانی کے کام رمضان کے مہینے میں دکھائی دیتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے کے بجائے نفس کی شرارتوں سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کو جکڑ تو دیا جاتا ہے لیکن جکڑنے کے باوجود، جکڑے رہنے کے باوجود، یعنی ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا کے اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جکڑا تو جاتا ہے لیکن جکڑنے کے باوجود وہ گھومتا پھرتا ہے، اس کو کسی ایک جگہ مقید نہیں کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو بیڑیاں پہنے ہو اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنے ہو، اگر اسے جیل میں نہ رکھا جائے بلکہ اسے میدان میں، کھلے میدان میں چھوڑ دیا جائے تو مختلف انداز سے وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، مختلف انداز سے وہ اپنا ضرر پہنچا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر بیڑیاں نہ ہوتی اور ہتکڑیاں نہ ہوتی تو اور زیادہ نقصان پہنچاتا۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ شیطان جکڑے جانے کے بعد، پابند سلاسل کیے جانے کے بعد اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جتنا کہ پوری طرح آزاد رہنے کی صورت میں پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ اطلاع دے دی گئی اہل ایمان کو کہ دیکھو شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، آپ کے پاس پہلے ایک عذر اور بہانہ ہوتا تھا، آپ شیطان کے ہینگر پہ اپنی غلطیوں کو لٹکا دیا کرتے تھے کہ وہ شیطان نے بہکا دیا، وہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، وہ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو اب جو ہے وہ ہینگر آپ کے پاس باقی نہیں بچا ہے جہاں آپ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کو لٹکا سکیں۔ اب اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی حکم عدولی کرتے ہیں تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے اور آپ کا نفس اس کا ذمہ دار ہوگا اور آپ کو اس کی ذمہ داری تسلیم کرنی پڑے گی کیونکہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے۔ تو رمضان آنے کے باوجود اگر آپ شرارت میں مبتلا ہیں اور شرارت کر رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا اس کی ذمہ داری آپ کے نفس کو جاتی ہے، اس لیے آپ پوری طرح سے سزا کے مستحق ہیں۔ آپ شیطان کی طرف آپ احالہ نہیں کر سکتے یا شیطان کے نام سے اسے نہیں لگا سکتے کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس نے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے پھنسا دیا، اس نے میرے لیے خوشنما بنا کے پیش کر دیا۔ آپ شیطان کے نام سے نہیں لگا سکتے رمضان میں۔ رمضان میں جو جرم کریں گے آپ اس کے زیادہ ذمہ دار ہوں گے اور خود اکیلے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ معنی بھی اس کا بیان کیا گیا ہے اور یہ معنی ظاہر بات ہے کہ یہ معنی سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ سعودی عرب میں شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور مشرقی ممالک میں
اردو بولنے والوں کی تعداد جہاں زیادہ ہے، ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش و نیپال جو ممالک ہیں مشرق میں، شاید یہاں پر کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو تو رمضان کے یہ فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں انہیں ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، ان سے بچنے کے راستے اللہ نے مہیا کر دیے ہیں۔ اس لیے جہنم سے آزادی کے حصول کے لیے ہمیں لگ جانا چاہیے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو جکڑ دیا ہے، تو اب دشمن کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی فرما برداری میں اپنے اوقات کا استعمال کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔